بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب بولنا ہوگا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عادل جمیل۔ ناظرین، آج پاکستان میں عدالتی سماعتوں کے حوالے سے ایک انتہائی اہم دن تھا، کیونکہ آج جو ہے وہ سماعت الیکشن میں ملک میں ایک ساتھ الیکشن پر سماعت جاری تھی، اور اس حوالے سے آج جو ہے ایک مذاکرات کے بعد جو دونوں فریقین تھے، جیسے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پہلے مہلت دے چکی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات کر کے اگر ایک تاریخ پر جو ہے تمام متفق ہوتے ہیں جو فریقین ہیں، تو اس کے بعد ہی کچھ جو ہے الیکشن کا معاملہ آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ الیکشن کے حوالے سے پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی جانب سے جو ہے وہ مذاکراتی کمیٹیاں تشکیل دی گئیں، اور پھر اس کے بعد مذاکرات کے جو ہے وہ 5 ادوار جو مذاکرات کے تھے وہ ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے اپنی طرف سے ایک رپورٹ پیش کی گئی مذاکرات میں ہونے والی پیش رفت کے حوالے سے۔ یہاں پر اگر بتاتا چلوں تو ایک انتہائی اہم چیز وہ یہ تھی کہ مذاکرات میں جو ہے وہ ایک ساتھ الیکشن پر اتفاق تو ہو چکا تھا، لیکن جو ڈیڈ لاک تھا وہ یہی تھا کہ جو تاریخ ہے وہ اناؤنس کی جائے، جس کے مطابق ابھی تک تاریخ جو ہے الیکشن کی ایک ساتھ تمام اسمبلیوں کی وہ تو اناؤنس نہ کی جا سکی۔ لیکن آج سماعت تھی سپریم کورٹ میں، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں یہ سماعت جو ہے وہ 3 رکنی بینچ کر رہا تھا۔ تو یہ سماعت کافی اہم سماعت تھی، کیونکہ الیکشن کے بعد 14 مئی کا حکم تھا الیکشن کا، اس کے بعد حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا تھا، فنڈز جاری نہیں کیے جا رہے تھے۔ اس حوالے سے الیکشن میں جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے ایک جو ہے وہ ہدایت کہا جا سکتا ہے کہ وہ دی گئی تھی کہ مذاکرات کر کے آپس میں جو سیاسی فریقین ہیں وہ بیٹھیں، کیونکہ سیاست کا معاملہ عدالت بھی بارہا کہہ چکی ہے کہ سیاست کا معاملہ جو ہے وہ سیاسی لوگ ہی دیکھیں، لیکن جب کچھ اس طرح کا جو ہے ڈیڈ لاک آ جائے تو پھر سپریم کورٹ آتی ہے، اور اس ٹائم سپریم کورٹ کا جو رول ہے وہ انتہائی اہم رول ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آئین بچانے کے لیے جو ہے آئین کے مطابق آج کھڑی ہے سپریم کورٹ، اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو کافی زیادہ دباؤ کا شکار ہے، کیونکہ مخالفین کی جانب سے اور پی ڈی ایم کی جانب سے باقاعدہ جو ہے وہ ایک کمپین لانچ کی گئی تھی سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف جو وہ اس کیس سن رہے تھے اس حوالے سے۔ تو یہاں پر جو ہے کافی اہم سماعت تھی، اور ریمارکس بھی جو تھے وہ بھی کافی اہم آئے، اور وہی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جب سماعت ہوئی تو سماعت شروع ہوئی تقریباً 11 بجے، تو اس حوالے سے دیکھا گیا کہ جو مذاکرات ہیں ان کے حوالے سے جب رپورٹ پیش کی گئی تو حکومت کی جانب سے ابھی تک وہی بہانے اور وہی ٹال مٹول سے کام لیا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے الیکشن جو ہے وہ ذرا ڈیلے کیے جا سکے، کبھی کوئی طویل تو کبھی کوئی جو بہانہ ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ایک تماشا جو ہے وہ لگایا ہوا ہے ہماری گورنمنٹ نے، اور اس کے لیے جو ہے سپریم کورٹ کی جانب سے جناب انہوں نے کہا جی ہمیں ٹائم چاہیے، مذاکرات ہو گئے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر یہ بیان تھا، ٹائم چاہیے جی، بجٹ جو ہے وہ دینا ہے، اور بجٹ کے لیے آئی ایم ایف سے جو ہے نا وہ ایک ساتھ آنی ہے قرضہ وصولی کے بعد ہی جی ہم بجٹ دیں گے، اور اس کے بعد الیکشن کروائے جائیں۔ یعنی کہ اس ٹائم جو مذاکرات کا ایک کھیل کھیلا جا رہا تھا کہ کسی طرح سے یہ مذاکرات جو ہے وہ ان کے ذریعے ٹائم لیا جائے اور اس بات کو کھینچا جائے۔ جب دیکھا کہ یہ بھی بات اب نہیں بن پا رہی تو اب انہوں نے جی آئی ایم ایف کا بجٹ کے جو قرض لینا ہے کہ بجٹ کے حوالے سے یہ طویلیں دینی شروع کر دی ہیں جناب کہ بجٹ دینا ہے، اور بجٹ کے لیے کہ تک جو ہے اسمبلیاں جو ہے انہیں نہیں توڑ سکتے۔ تو اب یہ ہے کہ حکومت یہاں پر جو ہے وہ الیکشن سے جو ہے راہ فرار اختیار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور حکومت کا یہی ہے، پی ڈی ایم کہہ لیں، تمام سیاسی جماعتیں جو ہے سوائے ایک پی ٹی آئی کے، کیونکہ پی ٹی آئی اس ٹائم چاہ رہی ہے کہ الیکشن ہو، اور اس کی ریزن ہے جناب انہوں نے اپنی اسمبلیاں توڑی ہیں، اور اس کے بعد الیکشن بنتا بھی ہے، کیونکہ آئین کے اندر صاف یہ چیز درج کر دی گئی ہے کہ 90 روز کے اندر جب اسمبلیاں تحلیل ہوں تو 90 روز کے اندر الیکشن کروائے جائیں۔ اب الیکشن جو ہے وہ 90 روز کے اندر تو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، نہ کروانا چاہ رہی ہے گورنمنٹ، ابھی تک فنڈ بھی نہیں دیے گئے۔ اور یہاں پر جو مین چیز کہ اس وقت جو ہماری پارلیمنٹ ہے وہ بھاگتی ہوئی، کیونکہ وہی عدلیہ پر جو ہے وہ حملہ آور ہو رہی ہے، اور
کیونکہ ہماری پارلیمنٹ جو ہے وہ عدلیہ پر حملہ آور ہے اور وہی چاہ رہی ہے کہ جناب کسی نہ کسی طرح سے ججز کو دباؤ میں لایا جائے اور جو الیکشن کا فیصلہ ہے اس کو روکا جائے یا الیکشن جو ہے ان سے راہ فرار اختیار کی جائے، کیونکہ ابھی تک جو الیکشن کے لیے اگر گراؤنڈ دیکھی جائے تو وہ فیور کر رہی ہے عمران خان کی۔ عمران خان جو ہے وہ اس وقت مقبولیت کے آسمان پر ہیں، چھائے ہوئے ہیں مقبولیت کے حوالے سے، اور پی ڈی ایم جو ہے جنہوں نے بڑے شوق سے ایک سال پہلے اگر ان کی باتیں سنی جائیں اور ان کے جناب دیکھا جائے تو حکومت میں آنے سے پہلے تو بہت ریلیف کی باتیں تھی، لیکن ایک سال ہونے جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے تو ابھی تک کچھ ایسا ریلیف نہیں دیا جا سکا عوام کو، قابل قدر جو بات ہے، بلکہ مہنگائی جو ہے آئے روز بڑھتی جا رہی ہے، جس سے نہ صرف غریب بلکہ امیر بلکہ غریب یہ تمام طبقہ جو ہے یہ پستا ہوا چلا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اب ان کے پاس تو کوئی ایسی خاص کارکردگی نہیں ہے، تو اس حوالے سے اب نیا ایک سوچا چھوڑ دیا گیا جی بجٹ پیش کرنا ہے تو اس حوالے سے ہمیں ٹائم دیا جائے ہمیں، اور جب دیکھا کہ سپریم کورٹ اس بات پر بھی نہیں آ رہی تو آج دوبارہ سے جو ہے وہ مذاکرات کے لیے جو ایک نیا دور تھا جی ہمیں دوبارہ سے مذاکرات چلیں گے۔ یہاں پر بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے صاف انکار کر دیا گیا ہے مذاکرات سے، کیونکہ مذاکرات کوئی نتیجہ خیز تو ثابت ہو نہیں رہے، صرف مذاکرات کے ذریعے جناب ٹائم لینا ہے کسی طرح سے، چیف جسٹس صاحب نے بھی کہہ دیا ہے، اور ادھر سے ٹائم لینا ہے جی کہ کسی نہ کسی طرح سے مذاکرات کے ذریعے جو ٹائم ہے وہ ملتا جائے اور بات لمبی سے لمبی ہوتی چلی جائے، اور یہ صرف اور صرف ایک عدالت کا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اور یہاں پر مزید بتاتا چلوں کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی آج پھر واضح ایک دفعہ پھر یہ پیغام جو ہے اور واضح کر دیا ہے کہ 14 مئی کے حکم کے ساتھ آج بھی ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اگر آپ لوگ کسی بات پہ نہیں آتے تو پھر 14 مئی کو الیکشن کروانے کا جو حکم ہے وہ ابھی تک قائم ہے۔ اب یہاں پر بات جو ہے وہ سمپل سی ہے اور سمجھنے کے قابل بھی ہے کہ عدلیہ تو اپنا وقار بچانے کے لیے اس ٹائم جو ہے وہ کھڑی ہے اور انہوں اپنے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے کہ 14 مئی اگر تو ان لوگوں کے مطابق کہ اگر انہیں ٹائم جو ہے وہ مل جاتا ہے اور یہ مذاکرات کر لیتے ہیں تو پھر تو عدلیہ کچھ سوچ سکتی ہے، لیکن اگر صرف یہی کہ ٹال مٹول سے اور آئین کو روندنا ہے یا آئین کو اپنی مرضی کے مطابق لے کے چلنا ہے تو پھر یہ ناممکن سا نظر آ رہا ہے۔ اور آج بھی چیف جسٹس نے جو ہے وہ واضح پیغام دے دیا ہے کہ بھائی 14 مئی کے فیصلے کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہیں کہ 14 مئی کا جو حکم نامہ ہے کہ 14 مئی کو جو ہے وہ الیکشن کروائے جائیں تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس پر آئین کے مطابق عمل کروانے کے لیے ہم آئینی رستہ بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو چیف جسٹس کا اختیار ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے فیصلے کو جو ہے وہ کرواتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی دیکھا جائے گا آنے والے وقت میں، کیونکہ سماعت آج کی جو ہے وہ کافی حد تک یہ کہہ لیں کہ اپنا رستہ الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ تعین کرتی ہوئی نظر آئی کہ ایک طرف تو پی ڈی ایم چاہ رہی ہے کہ اور ٹائم مل جائے مذاکرات کے لیے، تو دوسری جانب آج عدالت نے بھی صاف الفاظ میں کہا ہے کہ 14 مئی کا جو حکم نامہ ہے ہمارا اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر الیکشن کے حوالے سے کوئی ایک تاریخ یا مذاکرات کے بعد کوئی چیز باہر نہیں آتی آپ لوگوں سے یا آپ لوگ ایک چیز پر متفق نہیں ہوتی تمام سیاسی جماعتیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیدھا سا مطلب ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے، نہ ہوئے تو پھر توہین عدالت تو پھر ہے، اور اسی سے بچنے کے لیے وہ ٹائم پہ ٹائم مانگی جا رہے ہیں کہ یار کسی طرح سے جو ہے وہ عدالت جو ہے 14 مئی کا حکم نامہ جو ہے اس کو پہ نظر ثانی کر کے تو الیکشن کی تاریخ دے دیں۔ یہاں پر ایک اور مزید جو ایک آج کی اہم سماعت تھی وہ توشہ خانہ کے حوالے سے تھی، آج توشہ خانہ کی بھی سماعت تھی، تو آج بھی عمران خان کے اوپر جناب دباؤ ڈالنے کے لیے ان کو 10 مئی کو دوبارہ سے طلب کر لیا گیا جی، ذاتی حیثیت میں ان کے اوپر فرد جرم جو ہے وہ لگے گی۔ حالانکہ یہ توشہ خانہ کچھ بھی نہیں، اس کے اگر دیکھا جائے تو توشہ خانہ میں تمام پارٹی جن کی پچھلے دنوں فہرست جاری ہو چکی تھی اور تمام سب نے توشہ خانہ کی جو بہتی گنگا ہے اس میں ہاتھ دھوئے ہوئے ہیں، اور اس حوالے سے تو اس کے مطابق تو پھر سب کو بلایا جائے اور ایک اگر انصاف ہے تو پھر سب کے لیے انصاف کے جو تقاضے ہیں وہ برابر اور پورے ادا کیے جائیں، لیکن اس ٹائم صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کو جو ہے وہ رستے سے ہٹایا جائے اور اپنا جو مقصد ہے یا لندن پلان تھا یا اپنی ہی مطابق، کیونکہ عمران خان اب ان لوگوں کے سامنے ایک دیوار کی طرح ثابت ہو رہا ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے عمران خان کے ہوتے ہوئے یا پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے یہ لوگ اپنی من مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتے اور اپنا جو کھیل ہے وہ نہیں کھیل سکتے، کیونکہ عمران خان آج لوگوں کی سوچ ہے اور لوگوں کے دلوں میں، اور اس کو ایک مقبولیت کے لوگوں نے اس کے مقبولیت کے آسمان پہ بٹھا چکے ہیں لوگ، اور وہ واقعی ایک مقبول لیڈر ہے جس کے لیے عوام ہر ٹائم کھڑی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ دینے کے لیے اس کا بیانیہ لے کر چل رہی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جی کسی نہ کسی
किसी तरह से इमरान खान को रस्ते से हटाया जाए। तो 10 मई को समाअत है जनाब ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है और फर्द जुर्म भी आयद करने का कहा गया। अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में अदालतें और अदलिया जो है वो किसके साथ खड़ी हैं और कहाँ तक अपने जो फैसला है उसके ऊपर अमल दरामद करवाती हैं, क्योंकि आइन को अगर रखना है, आइन पाकिस्तान को अगर हम लोगों ने मोतबर जानते हैं और आइन पाकिस्तान की पासदारी और करनी है तो फिर उसके लिए तो जनाब 90 रोज़ में इलेक्शन ज़रूरी हैं और उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने है वो 14 मई का हुक्म दे रखा है। अब ये देखते हैं आने वाले दिनों में कि 14 मई तक जो है क्या फ़ैसला किया जाता है या हुकूमत जो है अपनी शातराना चालों में जो है वो कामयाब होती है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।